اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، میرا پہلا مقدس جرم یہ ہے کہ میں تمام سنی اور شیعہ کے فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. الحمدللہ، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث جو تین بڑے بڑے فرقے ہیں اہل سنت کے، یا فقہی اعتبار سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، خواہ اہل تشیع میں اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں، میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ میرا پہلا مقدس جرم ہے، سوائے دو فرقوں کے. ایک وہ جو اہل سنت سے ٹوٹ کے الگ ہوا، قادیانی فرقہ، جس کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ وہ حنفیوں سے الگ ہوا ہے، اور حنفی یعنی بریلوی اور دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیثوں سے الگ ہوا ہے. بہرحال اس پہ متفق ہیں کہ ہے ہی نہیں کہیں تھا، ظاہر ہے یہود و نصارہ سے تو نہیں آیا وہ. تو یہ اہل سنت سے جو ایک فرقہ ٹوٹ کے الگ ہوا، سب کانٹیننٹ میں ان کی اکثریت پائی جاتی ہے، قادیانی فرقہ، جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں بہت بڑا اختلاف کیا. ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں. اور دوسرا فرقہ ہے جو اہل تشیع سے الگ ہوا، جو یہاں پر ایسا سچ اتنا موجود نہیں ہے. اصل میں ان کی باقیات جو ہیں وہ شام میں ہیں. نصیریہ، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ علی اللہ کہتے ہیں. وہ ان کی تکفیر اہل تشیع خود بھی کرتے ہیں، جس طرح قادیانیوں کی تکفیر اہل سنت خود کرتے ہیں. بس یہ دو فرقے ہیں جن کی ہم تکفیر کرتے ہیں. باقی سب کو مسلمان سمجھنا یہ ہمارا پہلا مقدس جرم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ مقدس جرم جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ مقدس جرم یہ فرقے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا وہ اس کے اگینسٹ ایک گالی ڈیوائز کرتے ہیں مجھے دینے کے لیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے نیا انجینئرنگ فرقہ بنا لیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، اور میں نے کہا نہیں، سارے مسلمان ہیں، علمی اختلاف کریں. ایون قادیانی اور نصیریہ جن کی ہم تکفیر بھی کرتے ہیں، میں ان کی پرسیکیوشن کا قائل نہیں ہوں. علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کی جائے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں. یہ چونکہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری دم تو کٹی ہے تو ہم اس کی دم بھی کاٹ دیں، اور کہیں کہ اس نے تو نیا فرقہ بنا دیا، انجینئرنگ فرقہ. اور یہ الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں کہ جن کے اپنے فرقوں کے نام انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر ہیں، بریلی اور دیوبند. 1867 سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، جب تک دیوبند مدرسہ نہیں بنا تھا. آج یہ مارچ 2021 ہے. 1896 میں بریلی میں منظر الاسلام بریلی جو مدرسہ ہے، اس کے بننے سے پہلے کوئی دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو ایز اے فرقہ بریلوی نہیں کہتا تھا. بریلی کا رہنے والا کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہہ سکتا ہے؟ وہ تو ایشوریہ رائے بھی بریلوی ہے، وہ بھی وہاں کی رہنے والی ہے. یعنی مجھے پتہ نہیں نا، میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے اپنی وائف سے سنا ہے. تو ان مالوں میں بریلوی تھے، دیوبندی بھی تھے، لیکن فرقے کے طور پہ کوئی نہیں تھا. اور اہل حدیث کے بارے میں آپ انہی لوگوں سے پوچھ لیں، کہتے ہیں انہوں نے ملکہ وکٹوریہ سے رجسٹر کرایا، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، اہل حدیث لفظ تو پہلے سے چلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس اہل حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں، اس اہل سنت کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آپ وہ نہیں ہیں، آپ وہابی ہیں. بھلے ان کے آپس کے اختلافات ہیں، ہمارا کیا لینا دینا؟ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. الحمدللہ. تو یہ انہوں نے نا ایک گالی ڈیوائز کر لی کہ یہ فرقہ نیا بنا رہا ہے. حالانکہ فرقہ بنائیں تو فرقے کی کوئی کتابیں ہوتی ہیں، کتابیں تو وہی ہیں جن پہ ہم سب ایگری ہیں. کوئی مدرسہ ہوتا ہے، کوئی چندہ بک ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. اور اگر کسی کو یہ وہم ہے نا کہ میں یعنی یہ الزام لگا رہا ہوں ان پہ کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، تو میں آپ کو ایک آسان فارمولہ بتاتا ہوں. چونکہ میں ایک میکینیکل انجینئر بھی ہوں اور مولویوں کے اندر رہا ہوں،
बचपन से लेकर अभी तक मुझे पता है कि इनको किस तरह काबू करना है। दुनिया का कोई भी रिनाउंड आलिम किसी भी मकतब फिक्र का, उससे आप मुझे ये लिखवा दें कि हमारे सिवा जितने और फिरके हैं, अगरचे हम उन्हें गुमराह समझते हैं, जहन्नमी समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा ये अकीदा है, चूंकि हमारे कलमा गो भाई हैं, एक ना एक दिन क़यामत वाले दिन अपनी गलतियों का वबाल चख कर, अजाब चख कर जन्नत में जाने में कामयाब हो जाएंगे अगर उन्हीं अकायद पर मरे जो उनके फिरके के अकायद हैं। यह भी साथ बोलना है। तो दुनिया में आपको एक आलिम भी नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा उसको वो ऑन नहीं करेंगे, उसको मैं ऑन कर रहूंगा। यानी कोई बरेलवी आलिम कह दे कि देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्यो, हम इन्हें गुमराह समझते हैं, जहन्नमी समझते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बख्शे ही जाएंगे अगर इनकी मौत उन्हीं अकायद पे हुई जो ये क्लेम करते हैं। वो आपको क्या कहेंगे कि अगर कोई अहले हदीस या देवबंदी या शिया गुस्ताखे रसूल ना हुआ, तो वो इसलिए कहते हैं कि उन सबको गुस्ताखे रसूल मानते हैं। इसी तरीके से देवबंदी और अहले हदीस बरेलवियों के बारे में कह देंगे कि अगर कोई बरेलवी शिरक ना करता हुआ तो, इसलिए कि वो सारे बरेलवियों को मुशरिक मानते हैं। तो मैंने इनके चेहरे का मेकअप जो है ना, वो गर्म तौलिया फेर के उतार दिया है कि ये एक दूसरे को कोई मुसलमान नहीं समझते। और अगर कोई शख्स समझता है तो ये मेरी इस वीडियो के बाद भी किसी रिनाउंड आलिम से लिखवा दे, और फिर उसके बाद वो आलिम उस फिरके में रह जाए, तो हम अपनी वीडियो का ये पोर्शन ही बीच में से ट्रिम कर देंगे। लेकिन ऐसे होगा नहीं, हमें तो इनका पता है, हम इनके साथ रहें। इनकी जो ड्रामाबाजी है वो हमसे छुपी हुई नहीं है। इस हवाले से मेरे भाइयों 2018 के स्टार्ट के अंदर हमसे यहाँ की लोकल जो पुलिस थी, उन्होंने ना एक लाइन का एफिडेविट मांगा कि आप स्टैम्प पेपर पे लिख दें कि आप यहाँ पे कोई मुनाजरे नहीं करते। हम तो शुरू से इन चीज़ों के खिलाफ हैं। तो मैंने उसे मौका गनीमत जानते हुए अपने वकला से मशवरा करने के बाद पूरी हमारी टीम ने बैठ के ना एक 8 पॉइंट्स का ना पूरा का पूरा काउंटर नैरेटिव लिखा इन फिरकों के खिलाफ। उन्होंने तो एक लाइन मांगी थी ना, तो मैंने 8 पॉइंट्स लिखे जो हमारी एकेडमी के अंदर वो डिस्प्ले भी हुआ है। इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में उसको डिस्प्ले कर देंगे। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लिहाजा इस वीडियो की वसातत से मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बिलखुसूस और बाकी रियासती इदारों को बिलअमूम कहूँगा कि तमाम उलमा और तमाम फ़िरकों के बड़े बड़े लीडरों से ये स्टैम्प पेपर लिखवाएं बयान हल्फी के तौर पर। मुझे नहीं लगता कोई लिख के देने के लिए आपको तैयार होगा ये, लेकिन आप आम आदमी को पढ़ाएं, वो कहेगा यार इसमें कौन सी चीज़ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है उसके अंदर क्या चीज़, क्या क़यामत इनके लिए मुज़मिर है, क्योंकि इन्होंने तो किए हुए मेकअप। तो वो इंशाअल्लाह ताला जवाबी बयानियाँ हम इस वीडियो के अंदर डिस्प्ले भी करवा देंगे, ताकि अगर किसी को कोई वहम है ना इस हवाले से तो वो निकल जाए।